اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ یونس آیت نمبر 57۔ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اچھا، یہاں پر جو ابھی جو آیت گزری ہے نا، جس نے حقیقتاً میری زندگی میں بھی کافی بدلا، مجھے بھی ابھی فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اگر کر سکیں تو اتنے حصے کو نا لگا لیں اپنے نا کچن میں یا کسی بھی جگہ پر عمل کے لیے، کیونکہ ہمیں بار بار اپنی ہی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے، ہم بھول جاتے ہیں، ہم یہ جو نصیحت ہے نا ہم اس کو کتنی دیر تک رکھتے ہیں اپنے پاس، بار بار بھولتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی لیے تو جڑنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ وہ ازلی شیطان جو ہمارا ازلی دشمن ہے وہ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، تو اس کو کہیں لکھ کر لگا لیں، ایک ہفتہ بھی 40 دن بھی اس پر عمل کریں گے نا، یا اس کو دیکھتے رہیں گے اس آیت کو اور خود کی کاؤنسلنگ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ بہت ہیلپ فل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اسی سے مجھے ایک خیال آ رہا تھا کہ جیسے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی فائنینشیل حالت کو بہتر بنانے کے لیے ہم عورتیں بھی مردوں کے ساتھ لگ جاتی ہیں، باہر نکلتی ہیں، تو اس کے لیے بھی میں آپ کو بتاؤں ہوا خیر مما یجمعون، یہ جو کتاب ہے نا اس کے ساتھ جڑنا صرف آخرت میں نفع بخش نہیں ہوگا بلکہ اس دنیا میں ہی مثالیں ایسی بے شمار ملتی ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ بھوکا نہیں مارتے انسان کو، لالچ نہیں یہ کرنی چاہیے کہ دنیا مل جائے، لیکن جو برکتیں اس قرآن سے جڑنے میں آتی ہیں نا، جیسے مثلاً آپ نے کوئی جاب کرنی تھی اور وہاں سے آپ کو پر آور $10 $15 ملنے تھے، تو آپ اللہ کے ہاں نوکری کر لیں کہ یا اللہ یہ والا کام جو زیادہ لوگ نہیں کر رہے یہ مجھے کرنا ہے، تو یہ تو نہیں ہوگا کہ میں آپ کو کہوں کہ آپ کے پاس ڈالرز کے ڈھیر لگ جائیں گے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ضرورتیں جو ہیں وہ ایسی جگہوں سے پوری ہوں گی کہ جو آپ نے امیجن بھی نہیں کیا ہوگا، اور اس کا تجربہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے آلریڈی کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ کے کاموں میں آپ کے یعنی اشیاء میں برکت آ جاتی ہے، وہی چیز جو آپ کی بار بار ٹوٹ کے خراب ہوتی ہے اور آپ کو بائے کرنی پڑتی ہے وہ اتنے سالوں تک چلتی رہتی ہے۔ آپ اپنی اولاد میں برکتیں دیکھتے ہیں، جب اولاد میں آپ فرما برداری اور برکتیں دیکھتے ہیں تو وہ اولاد آپ کو بیجا ضرورتوں کے لیے تنگ نہیں کرتی،
اور بے شمار فائدے ہیں کہ جس کا بیان کرنا یعنی ہم احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن اس چیز کا یقین اپنے اندر بٹھا لیں کہ جب بھی شیطان آپ کو اس راہ پر لگائے، میں یہ نہیں کہتی کہ ہم میں سے ہر کوئی جو ہے فائنینشلی اچھی حالت میں ہے، لیکن صرف وہ لوگ جو کہ جن کی ضرورتیں ان کے خاوند پورے کر رہے ہیں، لیکن وہ صرف اپنی آسائشوں کے لیے گھروں سے باہر نکلتی ہیں، وہ ان عورتوں کا ذکر کر رہی ہوں۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کو وہ ساری آسائشیں گھروں میں بیٹھ کے ہی ملیں گی۔ آج ہی آپ تہیہ کر لیں، مثلاً اگر آپ نے کسی جگہ پر 5 گھنٹے کی جاب کرنی تھی اور آپ نے سوچا کہ میرے میں اتنی انرجی ہے، آئی کین ڈو دس، کہ میں گھر کو بھی مینج کر لوں اور 5 گھنٹے باہر بھی ہو آؤں، اور 5 گھنٹے سے مراد 5 گھنٹے نہیں ہوں گے، ظاہر ہے ملا کے 6-7 تو گھنٹے بنیں گے ہی نا، ٹھیک ہے؟ تو آپ اگر کہیں کہ یہ حصہ مجھے اپنی ڈیلی زندگی کا، یا ویکنڈ پہ اگر آپ جاب کر رہے ہیں، مجھے قرآن کو دینا ہے، اس کو سمجھنا ہے، تو ایمان سے یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھوکا نہیں ماریں گے۔ وہ جو ڈالرز آپ نے چھوڑے نا، اب اس کی جگہ پر آپ نے قرآن کو جوائن کر لیا، اس کو سیکھنا سکھانا شروع کر دیا، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں برکتیں آئیں گی۔ آخرت کی برکتیں تو بعد میں ہمیں نظر آئیں گی نا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح صبح فجر کے بعد 2 آیتیں سیکھنے والا جو ہے وہ اونٹنیاں کمانے کے والے کی طرح ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ کو کہا جائے کہ فلاں جگہ سے آپ کو 2 مرسیڈیز مل رہی ہیں، بھاگو، تو کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو گھروں میں بیٹھے رہیں گے؟ اور کہا جائے کہ بھئی مسجد میں 2 آیتیں سیکھنے کے لیے بیٹھ جاؤ یا گھروں میں بیٹھ جاؤ فجر کے بعد، تو حقیقتاً آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں برکت آ جائے، ٹھیک ہے؟ تو صبح کے اذکار کے بعد اگر آپ ناشتے میں مصروف ہو جاتے ہیں، تو اسی وقت جو ہے کسی بھی طرف دھیان کیے بغیر نہ ہیڈ فونز لگا لیں، کیونکہ اس وقت عموماً کیا ہوتا ہے، بچے بھی اپنے ذرا تیاری میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو آپ 15-20 منٹ بھی اگر لگا دیں، چلیں 5-10 منٹ بھی کوئی آیت کی تفسیر سن لینا، تو بہت ہی ہیلپ فل ہوگا، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ تمام پیسہ جو آپ نے باہر جا کے کمانا تھا، گھر میں تھوڑے ہی وقت میں کما لیا۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ ہے یہ۔ اور اسی طرح ایک اور جو ریفلیکشن میں یہاں پر دینا چاہ رہی تھی، کہ جب بھی کوئی کام کر رہی ہوں، جیسے اس وقت بھی میں بول رہی ہوں، کچھ کام کر رہی ہوں، استفیضون فی، اللہ کے سامنے ہو تم، یعنی ولا شروع سے ہی پڑھتے ہیں اس آیت کو، وما تکونوا فی شأن، نہیں ہوتے آپ کسی حال میں، وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا کنا علیکم شہودا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوتے ہیں نگران تم پر، استفیضون فی، جب تم اس میں مصروف ہوتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو جب بھی ہم کسی کام میں مصروف ہوتے ہیں، اور یہ احساس دیکھیں کہ آپ کے عمل کو کس طرح اللہ کے لیے خالص کر دیتا ہے نا، بیچ میں سے کسی کی بھی طلب نکل جاتی ہے کہ میں قرآن پڑھ رہی ہوں، بہت اچھا پڑھ رہی ہوں، لوگ تعریف کریں میری، نہیں بھئی میں تو اللہ کے لیے پڑھ رہی ہوں، اللہ ہی مجھ پر نگران ہے، وہی دیکھ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جو اگلی آیت شروع ہو رہی ہے، آیت 62، فرمایا اللہ خبردار رہو، ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے دوست ولی، لا خوف علیہم، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہاں پر ہمیں ایک کرائیٹیریا بتا دیا گیا ہے، سبحان اللہ، ایک فتویٰ دیا جا رہا ہے کہ جو اللہ کے دوست ہیں نا، ان پر کوئی خوف اور حزن نہیں ہوگا۔ یعنی ایک نیچرل جو خوف ہے نا، وہ تو ہوتا ہے، جیسے انسان سانپ سے ڈرتا ہے یا کسی چیز سے، یا ویسے اللہ کا ڈر بھی ہے ہمارے اندر، تو لیکن یہاں پر کس ڈر کی بات کی جا رہی ہے کہ کوئی معاشی فکر نہیں ہوگی کہ آج میں پیٹ بھر کے سو رہا ہوں تو کل مجھے کھانا نہیں ملے گا، یا یہ کہ اگر میں نے آج اللہ کی بات مان کر اس بندے کو ناراض کر دیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ایسا کوئی خوف اور حزن نہیں ہوتا ان پہ، ٹھیک ہے؟ اور آخرت کے بارے میں بھی پھر وہ پر امید ہوتے ہیں کہ ظاہر ہے وہ ایمان اور عمل صالح لا کے جس یقین کے ساتھ وہ اس پر لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کو کوئی حزن نہیں ہوتا، اور قیامت والے دن بھی پھر ایسے لوگ خوف اور حزن سے آزاد ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اور اب یہاں پر ہم یہ دیکھ لیں کہ ولی اللہ کون ہوتے ہیں، کیونکہ فرمایا کہ کس کے لیے خوف اور حزن نہیں ہوگا، ولی اللہ کے لیے، اللہ کے ولیوں کے لیے۔ تو اولیاء اللہ کی پہچان کیا ہے، وہ اگلی آیت میں بتا دی گئی ہے، اس کو پہلے ہی پڑھ لیتے ہیں۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور وہ تھے تقوی اختیار کرتے، یعنی کانشیسنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بچتے تھے گناہوں سے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کو راضی کرنا چاہتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور وہ ایمان لے آئے تھے اللہ اور آخرت کے دن پر، اور وہ تمام ایمان کی جو بھی ہم پڑھتے ہیں، ایمان کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، فَسُئِلَ عَنِ الْإِيمَانِ فَقَالَ أَن تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، ٹھیک ہے؟ یہی ہے نا، ہم ایمان کی تفصیل پڑھتے ہیں، تو یہ ہمارا ایمان ہے سارا، اور وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ تقوی اختیار کرتے تھے، اور تقوی، احسان، یہ تمام اسی میں ہی آتا ہے
کہ جیسے تقویٰ کیا ہے کہ آپ اللہ کی ایسے عبادت کرو کہ جیسے آپ اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر نہیں تو وہ تم کو دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ہر وقت اللہ کا شعور ہونا، عبادت کے علاوہ بھی ہر حال میں۔ تو یہ تمام چیزیں ہم نے اپنے اندر چیک کرنی ہے، ہمارا ایمان، ہمارا تقویٰ کس طرح سے ہے۔ اور یہ ہم سورہ البقرہ میں بھی پڑھ رہے ہیں نا، سورہ بقرہ میں جو متقین کی صفات بیان ہوئی تھیں کہ وہ لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور اس کتاب یعنی قرآن اور سابقہ کتابوں پر ایمان لاتے اور روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو جن بھی لوگوں میں یہ صفات پائی جائیں گی نا، وہ سب اولیاء اللہ ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد ہمارے ہاں اولیاء اللہ کن کو کہا جاتا ہے وہ ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلے تو ہم یہ دیکھ لیں کہ یہ جو ولایت ہے نا، یعنی اللہ کا ولی ہونا، اس کے مختلف درجات ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایمان کے بھی مختلف درجات ہوتے ہیں نا، کہ جیسے کل بات ہو رہی تھی نا کہ جوں جوں ایمان انبیاء کی شریعت سے لائے ہوئے لوگوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ بہترین دور میرا ہے، اس کے بعد صحابہ کا، پھر یعنی جو مجھ سے ملے ان سے ملے، یعنی تابعین اور تبا تابعین، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد بھی لوگوں میں سابقون الاولون آئیں گے، یعنی ہر جماعت میں سے اور ہوں گے۔ تو ایمان کے مختلف درجات ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اب اسی طرح سے ولایت کے بھی مختلف درجات ہوئیں گے، سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے؟ اب بالکل ایسے جیسے کسی شخص کے پاس مال ہوتا ہے نا، تو اس مال کے درجات ہوتے ہیں، اور کسی کے پاس بہت زیادہ مال ہو تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ مالدار شخص ہے، ٹھیک؟ اسی طرح سے ولی اللہ کیا ہے کہ وہ ان کے بھی درجات ہیں، اور جوں جوں انسان اوپر چڑھتا چلا جاتا ہے وہ پھر بلند درجات پاتا چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی جو فرمایا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، تو ایمان اور تقویٰ کیا ہے، اس کو دیکھیں کہ ایمان، کیونکہ میں نے بتایا کہ ولایت کے درجات ہیں، تو ولایت بیس کر رہی ہے اس بات پر کہ ایمان اور تقویٰ کا لیول کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایمان کے درجات کیا ہیں؟ پہلا درجہ اس کا یہ ہے کہ آپ اسلام لے آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ۔ اب اس کے بعد اگلا درجہ کیا ہے؟ ایمان کی صورت جو آپ کے اعمال میں ظاہر ہوتی ہے، یعنی آپ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اور اسی طرح جو کچھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یہ دوسرا درجہ ہے ابھی، ٹھیک ہے؟ اور ہم میں سے عموماً زیادہ تر لوگ پہلے ہی درجے پر ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو کیا ہوگا کہ بخشے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دوسرے درجے پر یعنی نمازوں کی پابندی کرنا، اور مردوں کے لیے مساجد میں جا کر نماز ادا کرنا، ان کے لیے نماز کو قائم کرنا ہے۔ گھروں میں مرد کی نماز نہیں ہے، ایسے گھروں کو جلانے کا حکم ہوا تھا جن کے مرد فجر کے وقت گھروں سے نہیں نکلتے۔ اور اب پھر وہ میرے ذہن میں دوبارہ وہی فلسطین کی باتیں گھومنا شروع ہو جاتی ہیں کہ اس حرم کی حفاظت مسلمانوں کی حالت پر ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے ایک سوئے ہوئے بندے کو جو کہ فجر کے وقت سویا ہوا تھا کہا کہ نحوست یہاں سے آئے گی، ناکامی یہاں سے آئے گی، ٹھیک ہے؟ اب ہمارے مساجد میں فجر کے وقت کتنی صفیں فل ہوتی ہیں، یہ کیونکہ ہم ایمان کے دوسرے درجے پر ہی ہم نہیں چڑھے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ ہماری زندگیوں میں نماز عادت میں ہی شامل نہیں ہو رہی ہے، ہمیں ایسے بچے ملنا مشکل ہو گئے ہیں جو کہ نمازوں کی پابندی کرتے ہوں اور سارے ارکان اسلام ادا کرتے ہوں، یا ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم میں سے کتنے لوگ حج کر چکے ہیں باوجود اس کے کہ ہم استطاعت رکھتے ہیں۔ حج از دا پارٹ آف ایمان، حج ارکان اسلام میں سے ہے، خمسن میں شامل ہے، 5 ارکان میں سے شامل ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایمان کا دوسرا درجہ ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہے تامل ایمان۔ اب یہ جو دونوں پہلے درجے بتائے نا، یہ تو کسی بھی مسلمان گھرانے میں انسان کو اس کی عادت میں شامل کر دیے جاتے ہیں۔ تیسرا درجہ ہوتا ہے، لیکن یہ دیکھیں نا کہ نماز کوئی عادت نہیں ہونی چاہیے، نماز کو شعوری طور پر ادا کرنا ہے۔ تو تیسرا درجہ ہے کہ انسان ایمان کو چکھ لے، جیسے کھانا چکھتے ہیں نا، تو جیسے بدن میں کھانا داخل ہوتا ہے انسان اس کو چکھتا ہے، اسی طرح انسان ایمان کو چکھے، اس کے دل پر اس کا اثر ہو، صحیح ہے؟ تو جس نے ایمان کا ذائقہ چکھا نا، تو وہ راضی، اور وہ کہہ دیتا ہے کہ میں اللہ پر راضی ہو گیا، اس کے رب ہونے پر اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر۔ چوتھا درجہ ہے کہ جب انسان اس کو چکھتا ہے تو وہ اس کی مٹھاس کو محسوس کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کو کھانے پینے سے ہی ہم کمپیئر کرتے چلے جاتے ہیں۔ مثلا آپ نے کھانا کھایا
تو آپ کو بہت مزہ آیا، اب کیا ہوگا، اب اور کھائیں گے نا آپ، ٹھیک ہے؟ تو چوتھا درجہ یہ ہے کہ تیسرے درجے پر جو آپ نے ایمان کو چکھا تھا نا، آپ نے اس پر جم گئے اور اتنا آپ آگے بڑھے، علم حاصل کیا، ایمان کا درجہ اگلا چڑھے کہ آپ کو ایمان کا مزہ آنا لگ پڑا، ٹھیک ہے؟ اور وہ چوتھا درجہ ہے، اور وہ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں جس کے اندر یہ آ گئیں تو اس نے ایمان کی مٹھاس پا لی، یعنی وہ جو سویٹنس آف ایمان ہے نا، وہ اس کے اندر آ گئی کہ یہ اللہ اور اس کے رسول اس کو محبوب ہو جائیں ہر اس چیز سے جو اس کے علاوہ ہے، اور یہ کہ انسان محبت کرے کسی سے بھی مگر یہ کہ اللہ ہی کے لیے، ٹھیک ہے؟ یعنی پہلی بات یہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنی ہے تمام اشیاء سے بڑھ کر، اور دوسری بات یہ کہ چیزوں سے محبت تو ہوتی ہے، اولاد سے بھی ہوتی ہے، تو ان سے محبت کرنی ہے اللہ کے لیے، اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ کفر میں دوبارہ جانے کو اتنا کراہیت کے ساتھ لے جیسے آگ میں پڑنا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس کو پتہ چل گیا ہے کہ ایمان لائے گا تو بچت ہوگی، تو اب اگر ایمان سے ذرا سلپ ہوا، یعنی ہمیں کیا فکریں لگی ہوئی ہیں، یہی نا کہ اگر ایمان سے سلپ ہو گئے تو ہمارا بنے گا کیا؟ یعنی آخرت کا جب خیال آتا ہے تو یہی کہ یا اللہ اتنی محنتیں کر کر کے بھی اور تیرا حق نہ ادا ہوا تو پھر کیا رہ جائے گا؟ یعنی کبھی آپ قیامت والے دن کی حسرت کو ہم یاد کر لیں کہ اگر کچھ بھی نہ کیا دنیا میں، کوئی نیک عمل نہیں کیا، سستی میں گزار دی زندگی، تو وہاں تو کچھ نہیں کر سکیں گے نا، تو وہ کفر میں جانے کو ایسی کراہیت کے ساتھ لے جیسے آگ میں گرنے والا ہو، ٹھیک ہے؟ پانچواں درجہ ہے حقیقت الایمان کے وہ شخص جس نے ایمان کی حقیقت پالی، اور یہ اعلیٰ درجات ہیں ایمان اور یقین کے جو کہ دل میں قرار پکڑ جاتے ہیں، اب شیکنگ نہیں آتی ہے، اب شیک نہیں ہوتا انسان کہ فلاں نے مجھے کچھ کہہ دیا تو میں تو پتہ نہیں، میں تو دین ہی چھوڑ دوں گی، آج مجھے فلاں کام آ پڑا ہے تو آج میں قرآن کی کلاس نہیں لوں گی، آج میں سبق نہیں یاد کروں گی۔ یہ پانچواں درجہ وہ ہے کہ دل میں ایمان قرار پکڑ جاتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی چیز محبوب ہی نہیں رہتی، اللہ سے تعلق ایسا ہو جاتا ہے کہ تمام چیزوں سے تعلق کٹ جاتا ہے، کسی کی کوئی بات بری نہیں لگتی، خوشی پر جو ہے انسان اپنے یعنی بیگانہ نہیں ہو جاتا، بالکل ہی آپے سے باہر نہیں ہو جاتا، ایک اعتدال میں اس کی زندگی ہوتی ہے، اس کا تعلق ہمیشہ اللہ سے قائم رہتا ہے، وہ اللہ کی اطاعت کے کاموں میں لطف محسوس کرتا ہے، اپنے ہر حالوں میں اللہ سے راضی رہتا ہے، مصیبت ہو خوشی ہو، اس کا حال یہ ہے کہ وہ بس اللہ کے ساتھ ہی مگن ہے، اس کو کوئی شکوہ نہیں ہے اللہ سے۔ تو جو شخص ایمان کی حقیقت کو جان لیتا ہے نا، وہ دراصل دین پر قائم ہو جاتا ہے، پھر وہ دین کی جد و جہد میں لگ جاتا ہے، اور یہ وہ درجہ ہے کہ جہاں پر وہ شروع کرتا ہے ایمان کو، عبادت کو، اعمال صالح کو، ایمان کی تعلیم دینے کو، اس کی طرف بلانے کو، ہجرت کرنے کو ترجیح دیتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا ایمان بچ جائے چاہے مجھے کہیں بھی جانا پڑے، لوگوں کی مدد کرنے کو ترجیح دیتا ہے، جہاد کرتا ہے، اللہ کی راہ میں نفاق کرتا ہے یعنی خرچ کرتا ہے، اور اللہ کی رضا کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہی لوگوں سے رکتا ہے اور خرچ کرنے سے رکتا ہے، اللہ کے لیے خالص ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایمان کا الذین آمنو، اب یہ جو میں نے ساری باتیں بتائی ہیں نا، اس میں آپ یہ دیکھیں ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، جہاں پر آپ سٹینڈ کرتے ہیں نا وہی آپ ولایت کے درجے پر ہیں، اور پھر کرائیٹیریا تو آیت نمبر 462 میں ہی دے دیا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان پر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ اب ہوا کیا، اب یہ دیکھیں کہ اولیاء اللہ کی ڈیفینیشن ہی بدل گئی، ہوا یہ کہ کرنے اولیاء میں کچھ مسلمان ایسے موجود تھے جن کی طباع زہد و تقویٰ اور عبادت کی طرف زیادہ مائل ہو گئی تھیں، پہلی دوسری صدی ہجری میں انہیں زہاد اور صالحین کا نام دیا جاتا تھا، لیکن تیسری صدی میں جب مسلمانوں پر یونانی اور ہندی فلسفہ کے اثرات پڑنے لگے تو یہ طبقہ ترک دنیا اور رہبانیت کی طرف مائل ہوا اور اولیاء اللہ کا مفہوم یکسر بدل گیا، ٹھیک ہے؟ اور یہ لفظ صرف ان لوگوں کے لیے مخصوص ہو گیا جو ریاستیں کریں، چلہ کشیاں کریں، یعنی 40 دنوں تک بیٹھے رہیں اور باقاعدہ کسی شیخ یا ولی کی بیعت کے رشتہ میں منسلک ہوں، اور پھر لوگ انہی کو ولی اللہ کہتے تھے جن کے ہاتھ سے کرامات کا ظہور ہو۔ کرامات کا ظہور ہوتا ہے مثلا ہم جانتے ہیں نا گن شکر کے وہ جائے نماز کے نیچے سے شکر کا نکلنا، یہ ہوتی ہیں باتیں لیکن سب کے لیے نہیں ہوتی۔ تو پھر کیا ہوا کہ مختلف طرح کے عقائد پھر اس سے آگے بڑھ کر جو ان سے مشرکانہ عقائد بھی جو تھے اسلامی عقائد میں داخل ہوئے، ولایت کا معیار یہ قرار پایا
کہ جس سے جتنی زیادہ کرامات کا ظہور ہوگا اس کا درجہ اتنا ہی زیادہ بلند ہوگا، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ دعویٰ کرنے لگے کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے خبریں ملتی ہیں اور نعوذ باللہ ہمیں رسول کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں شیخ کی بیعت ہی کافی ہے، اور اللہ بلا، اور پھر نعوذ باللہ یہاں تک بات پہنچی کہ وہ بیچارے لوگ جن کو کہا گیا تھا کہ ولی اللہ تو وہی ہوتا ہے جس کے ہاتھ سے کرامتیں ظاہر ہوں، تو وہ پھر کہنے لگے کہ ہم تو ولی اللہ ہیں ہی نہیں، تو پھر ٹھیک ہے اتنا خوف اور غم بھی نہیں ہے، اور یعنی وہ اس کیٹیگری سے انہوں نے خود کو نکالا، اور وہ صرف شیخ کے ساتھ ہی، اپنے جو بھی شیخ تھے نا اس کے ساتھ چپک کر رہ گئے، انہوں نے خود سے اپنے ایمان اور تقوی پر وہ محنتیں ہی نہیں کی، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب اللہ سے وہ دعا مانگتے تو پھر وسیلہ کن کو بناتے؟ انہی ساری لڑیوں کو، فلاں شیخ کی طریقت اور اس کے، اور اتنے زیادہ سلسلے ہیں، اور وہ جا کے اس بیچارے صالح کے ساتھ جوڑے جاتے ہیں جو کہ واقعی کسی زمانے میں یعنی اولیاء اللہ تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ کے حضور دعائیں پیش کی جاتی ہیں، جس کا کوئی تصور ہمیں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، صحابہ کی زندگی میں نہیں ملتا۔ اب آپ مجھ سے چاہے اختلاف کریں، لیکن آپ خود جانیں کہ قرآن و سنت سے جو دعائیں منقول ہیں، یعنی ربنا اور اللہم سے شروع ہونے والی، کیا ہم نے کبھی سنا کہ اس سے پہلے جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ یا حتیٰ کہ تبع تابعین کوئی وسیلے ڈالتے تھے کہ فضاں کی وسیلت سے اور یہ اور اس طریقت سے، اس شریعت سے، اس ولایت سے یہ سب کچھ ہو؟ تو نعوذ باللہ شرک کے دروازے انسان ایسے کھول دیتا ہے اگلوں کے لیے کہ وہ پھر اس سے پلٹ کے واپس ہی نہیں آتے۔ تو اس کو بہت زیادہ سمجھنے کی اور جاننے کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنے ایمان اور تقوی پر کام کریں اور یہ چیک کریں کہ کوئی خوف اور حزن تو نہیں رہ گیا مجھے، ٹھیک ہے، تو پھر ہم اتنے ہی اولیاء اللہ کے درجات انشاءاللہ چڑھتے چلے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، انہی کے لیے ہے بشارت دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کی میں کوئی تبدیلی نہیں، ذالک یہ ہوا وہی الفوز العظیم، بڑی کامیابی ہے۔ تو وہ لوگ اولیاء اللہ جو کہ ایمان لائے اور وہ ڈرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، ان کے لیے بشارت سنا دی گئی، دنیا کی زندگی میں بھی ہے اور آنے والی آخرت میں بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ابھی فرمایا تھا نا کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو خوف کا لفظ کسی پیش آنے والے خطرے کے لیے اور غم کا لفظ ماضی میں کسی چھین جانے والی نعمت کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس بشارت کا اطلاق جو ہے دنیا اور آخرت دونوں میں ہے، یعنی اب یہیں سے آپ چیک کر لیں کہ آپ کو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ سے چھین جائے تو آپ اس کے غم میں ہی پڑے رہتے ہیں نعوذ باللہ، اور آپ اٹھ کے اگلا کام کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں کہ ہائے مجھ سے وہ نعمت کیوں چلی گئی۔ عموماً لوگوں کا یہی رویہ ہوتا ہے کہ جو سامنے والی چیز نظر آ رہی نا وہ چھن گئی ہے تو انہیں لگتا ہے باقی سارے دروازے بند ہو گئے، باقی سارے راستے بند ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح مستقبل میں پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جائے گا، اسی پہ ہی بعض اوقات عورتیں اس ٹینشن میں کہ میرے ساتھ پتہ نہیں مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، اتنے زیادہ وہ اس میں ٹراما میں چلی جاتی ہیں کہ ان سے گھر کی ذمہ داریاں ادا نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہی بات ہے کہ ابھی جو گزرا ہے نا کہ سینوں کے امراض کے لیے شفا ہے، تو قرآن سے خود بھی جڑیں اور لوگوں کو بھی اس سے جوڑیں۔ لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، کوئی خوف کوئی غم نہیں، جب اللہ سے تعلق جوڑ لیا انسان نے تو پھر کیا ہے، اللہ ہے نا، ٹھیک ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے جو کلمات ہیں وہ نہیں تبدیل ہونے والے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو بشارت ہے وہ حتمی، یقینی، ناقابل تغیر و تبدل ہے، اور اللہ کے جو دوست ہیں وہ کہیں بھی کسی بھی حال میں ہوں وہ نہیں پریشان ہوں گے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کامیابی کو پانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ غفلت کو چھوڑنا ہوگا، بیکار کاموں کو چھوڑنا ہوگا، تو ایسے ہی لوگ ہوں گے جو کہ قیامت کے دن کی حسرت سے بچا لیے جائیں گے، انہیں نہ اس دن کی ہیبت تنگ کرے گی، نہ پیاس ستائے گی، نہ ہی کسی قسم کے دکھ یا عذاب کا خطرہ ہوگا، نہ دنیا میں گزاری ہوئی زندگی کے متعلق کچھ افسوس یا حسرت ہوگا، نہ ہی کسی مطلوبہ چیز کے چھن جانے کا افسوس ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ جو حالتیں ہیں نا یہ ہم نے اسی دنیا میں حاصل کر کے جانی ہیں، تو خود کو کیا کیا کریں، قیامت والے دن کا تصور کر کے وہاں پر محسوس کیا کریں کہ وہاں پر میں چاہتی ہوں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں تو نادم نہ ہوں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مجھے ملے، میں جب انہیں ملوں تو وہ مجھ سے ناراض نہ ہوں، وہ مجھے حوض کوثر کا پانی پلائیں،
اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس دن کی حسرت سے، رسوائی سے بچ جائیں، ذلت سے بچ جائیں۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ ابھی آگے عزت ہی کی بات آ رہی ہے کہ دنیا میں ہم نا ذلت سے بچنا چاہتے ہیں، رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں، بغیر دیکھے جھوٹ بول دیتے ہیں تاکہ بچ جائیں کسی کے غصے سے، کسی کی ناراضگی سے۔ اچھا بعد میں جو ہونا ہے وہ تو بعد میں دیکھا جائے گا، نہیں، یہ رویہ دنیا میں ہی بدلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے سچے ہو جائیں، اللہ سے جڑ جائیں۔ جب انسان جڑ جائے گا نا اللہ سے، سارے خوف اور غم سب چلے جائیں گے اور انشاءاللہ ابدی کامیابی ہوگی نصیب۔ پھر فرمایا لا یحزن کا قولہم، نہ غمگین کریں آپ کو ان کی باتیں، ان العزت للہ جمیعا، بے شک عزت تو اللہ ہی کے لیے ہے ساری کی ساری، هو السمیع العلیم، وہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ تو اولیاء اللہ کے ساتھ ہی اب ان کا ذکر کیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے، اعداء اللہ، اللہ کے دشمن، حق کا انکار کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو تنگ کرتے، ان کا مذاق اڑاتے، ان کو تانے دیتے، ان کو تکلیفیں پہنچانے کے لیے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے تھے۔ اس آیت میں پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کو یہ کہہ کر تسلی دی جا رہی ہے، ان العزت للہ جمیعا، غلبہ، قوت، اقتدار، عزت سب کچھ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اللہ تمہیں کبھی بھی اسی حال میں نہیں رہنے دے گا، بلکہ ایسے حالات پیدا کرے گا کہ یہ منکرین حق ذلیل اور رسوا ہوں گے، اور عزت اور غلبہ اہل حق کو نصیب ہوگا۔ اور خواہ ہم میں سے کوئی شخص اسلام کی عزت نہ بھی دیکھے، اسلام کی شان و شوکت نہ دیکھے، لیکن آخرت میں تو اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے گا نا، اور یہ سب جو ہیں وہ ذلیل و خوار ہوں گے قیامت والے دن، کہ یہ ذلیل و رسوا ہوں گے، اور عزت اور غلبہ اہل حق کو ہی نصیب ہوگا۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو خوب سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں اس کو، یہ ہمارا یقین اور ایمان ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ لوگوں کی باتیں آپ کو نہ غمگین کریں، لوگ تانے دیتے ہیں، اب پھر ہوگا 9/11 کے بعد جو واقعات ہوئے اس کے بعد پھر اب ریپیٹیشن ہوگی، حجاب کا مذاق اڑایا جائے گا، داڑھیوں کا مذاق اڑایا جائے گا، ایسے لوگوں کو دہشت گرد کہا جائے گا، شلواریں اونچی رکھنے پر پابندی ہوگی، بہت کچھ ہوگا۔ لا یحزن کا قولہم، تمہیں ان کی باتیں نہ غمگین کریں، کیا ہوا، کر لیں باتیں، کر لیں، آپ کو بی پراؤڈ آف یور سیلف، بی اے مسلم، یعنی آپ کو مسلمان ہونے پر فخر محسوس کرنا چاہیے۔ آپ کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ ہے، ان العزت للہ جمیعا، ان کے پاس ہیں عزتیں، نہیں، اللہ کے ہاں عزتیں ہیں۔ آپ اپنا اپنا کام کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو۔ پھر فرمایا اللہ خبردار رہو، انا بے شک للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں، من فی السماوات و من فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ، اور نہیں پیروی کرتے وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا دوسروں کو، شرکاء، شریکوں کو، یعنی جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شریکوں کو پکارتے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ تو پیروی کرتے ہیں کس کی، ان یتبعون، وہ پیروی کرتے ہیں الا الظن، مگر ظن کی، گمان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ محض کیا سرائیاں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ سن رکھو، جان رکھو، بے شک جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ملکیت ہے، سارا اقتدار غلبہ تو اللہ ہی کا ہے۔ اس وقت باطل جو جھاگ کی صورت میں چڑھا ہوا نظر آ رہا نا، یہ صرف جھاگ ہی ہے، اصل تو اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ اور سوچو ذرا، وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شریکوں کو پکارتے ہیں، وہ کسی دلیل کی پیروی نہیں کر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی نص نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے ہی گمان ہیں، اپنی ہی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، وہ جن کا شروع میں ذکر آیا نا۔ اور اسی طرح اب یہاں پر جو ہے مسلمانوں میں سے بھی کچھ جو بھی گروہ ہیں جو ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں اور بدعات کو انہوں نے اپنے ہاں رواج دے لیا ہے، اور اس کو وہ مذہبی تقدس کی طرح اس کا یعنی کہ اس کا درجہ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہم الا یخرصون، وہ تو کیا سرائیاں کر رہے ہیں، اٹکل پچو باتوں میں لگے ہوئے ہیں، اور پھر اس سے بڑھ کر پیچھے جیسے ہم نے پڑھا کہ اس کو اللہ کے نام پر منسوب کرتے ہیں، یعنی مذہب کا حصہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں، استغفر اللہ، اللہ ایسی حالت سے بچائے۔ تو یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ یہ سوچیں ذرا کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ تو پھر اس ذات کا تعارف دیا گیا، والذی، وہ ہے وہ ذات، جعل لکم اللیل، جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اس میں سکون پکڑو، والنہار مبصرا، اور دن کو روشن، ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو سنتے ہیں۔ بہت ہی اہم آیت ہے، ہم اس کو کتنی دفعہ پڑھتے ہیں ایسی آیات کو جس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو سکون پکڑنے کے لیے بنایا۔ اب سائنس آپ کو بتاتی ہے کہ رات کے ابتدائی حصے میں سونے سے آپ کو یعنی کہ بے شمار اور میکسیمم فائدے حاصل ہوتے ہیں، لیکن ہم میں سے اکثریت کیا کر رہی ہے؟ پھر فرمایا وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا،
اور دن کو روشن بنایا۔ دن کو اٹھ کے کام کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کے وقت کام کرنے والوں کے لیے، یعنی فجر کے بعد کام کرنے والوں کے لیے برکت کی دعا کی، ٹھیک ہے، ان کی صبح میں برکت دے دے یا میرے رب۔ تو ہم اس برکت سے محروم ہیں یا اس کو ہم حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی جیسے بتایا تھا نا کہ ڈالرز کمانے کے لیے ہم باہر نکلنے کو تیار ہیں، لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اس میں ہم غفلت اور سستیوں کا شکار ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ امت کو اس حال سے نکال دے، ہماری نسلوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو واپس فطرت پر لے آئیں، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کسی زمانے میں صبح کے وقت کا سونا نحوست سمجھا جاتا تھا اور والدین سونے نہیں دیتے تھے۔ والدین اپنے دودھ پیتے چھوٹے بچوں کو جگا کے فجر کے وقت کھڑا کر دیتے تھے کہ ان کو عادت پڑے۔ آج ہم میں سے کتنی ہی مائیں ایسی ہیں کہ ہم چاہتی ہیں کہ وہ سو جائیں، وہ بیچارے اٹھتے ہیں، وہ فطرت پر پیدا ہوتے ہیں۔ صبح کے وقت الارم جیسے آپ نے دیکھا، بچے پالے ہی ہیں آپ نے، جیسے جانور اٹھ جاتے ہیں نا اور الارم دینا شروع ہو جاتے ہیں، ویسے ہی بچے بھی اسی وقت اٹھتے ہیں، لیکن مائیں کیا کرتی ہیں؟ تھپک تھپک کے ان کو سلا دیں گی، تو پھر وہ ساری عمر غفلت میں ہی سوئے رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہماری حالوں پر، ہمارے حالوں پر اور ہماری نسلوں کی حالوں پر، آمین یا رب العالمین۔ تو فطرت سے دوری کیا ہے؟ ناکامی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اپنی زندگی کو مصنوعی کر لیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، اور وہ کہتے ہیں، اب یہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے بنا لیا ہے اولاد، پاک ہے وہ اس سے، هو الغنی، وہ تو بے نیاز ہے، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ان عندکم، نہیں ہے تمہارے پاس، من سلطان، کوئی دلیل، بہذا، اس بات کی، اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم کہتے ہو، یعنی اللہ کے ذمے لگاتے ہو ایک ایسی بات جو تم جانتے نہیں ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ کو مختار کل ماننے کے تو بے شمار دلائل ہیں، جس کا ابھی پیچھے بھی ذکر، یہ اللہ تعالیٰ کا جو تعارف کیا گیا کہ رات اور دن دیکھتے نہیں ہو کیسے اللہ تعالیٰ نے نشانیوں کی صورت میں تمہارے لیے بنایا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرانا شروع کر دیا، اور پھر یہ کیا کہ اللہ ہی کی اولاد بنا دی، نعوذ باللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحانہ، اللہ پاک ہے اس سے، وہ تو بے نیاز ہے، یعنی اسے ایک اولاد کی کیا، اسے تو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے تو آسمانوں اور زمین کا سب کچھ ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اولاد تو وہ بنائے نا جو محتاج ہو، کہ وہ، اور پھر یہ کہ وہ اولاد وارث ہو جاتی ہے، نعوذ باللہ۔ یہ تو پھر معبود کیا جس کی اولاد ہو اور وہ اس کے بعد وارث ہو جائے، تو پھر تو کتنے ہی معبود ہیں آگے سے آگے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اسی کے لیے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں۔ ان عندکم من سلطان بہذا، ہے تمہارے پاس کوئی دلیل ان باتوں کی؟ کہیں تمہیں مل سکتی ہے دلیل؟ کائنات کی نشانیوں میں غور و فکر کر لو، اور اسی طرح جو الہامی کتابیں ہیں ان میں غور و فکر کر لو، کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ جو کچھ بھی کائنات میں ہے اللہ کی ملکیت ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو کوئی لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں، فرمایا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم وہ باتیں اللہ کے ذمہ لگاتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو۔ تو یعنی ان کو یہ ایک طرح سے ڈراوا دیا جا رہا ہے کہ دنیا میں تو ایسا کچھ کر رہے ہو، لیکن سوچو کہ آخرت میں تمہارا کیا حال ہوگا۔ دنیا کی چند روزہ زندگی میں تم ایسی اناپ شناپ باتیں کر لو، جو بھی ظن اور گمان کی باتیں ہیں تم کر لو، لیکن آخر تو اللہ ہی کے پاس جانا ہے نا، تو وہاں پر کیا ہوگا؟ قل کہہ دیجئے ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، کہہ دیجئے کہ بے شک وہ لوگ جو گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ کو، وہ کامیاب نہیں ہوں گے، وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ تو نعوذ باللہ، ہم نہیں چاہتے کہ ہم فلاح سے دور ہو جائیں، تو یہاں پر بڑی بڑی بات کی جا رہی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان باتوں سے ہمیں بچائے، لیکن ہمارے لیے جو عمل کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم بغیر جانے سوچے سمجھے بوجھے کسی بھی چیز کو ادھر ادھر شیئر نہ کریں، تحقیق کے بعد بغیر بات کو آگے نہ پھیلائیں۔ کسی حدیث، آیت یا ایسی کوئی چیز ہمارے پاس اگر آ جاتی ہے، آیت تو الحمدللہ نہیں آئے گی ویسے تو، اب نعوذ باللہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن بھی بنایا جا چکا ہے جس کی مختلف صورتوں کے بھی نام رکھے انہوں نے، اور وہ گوگل پہ بھی لگا دیتے ہیں، اور اسی طرح احادیث، ضعیف احادیث بغیر کسی ریفرنس کے ہوتی ہیں، یہاں بہت ساری ایسی باتیں علی رضی اللہ عنہ سے جوڑ دی جاتی ہیں، اور بھی جو بھی ہمارے ہیں
کہ فلاں نے یہ کہہ دیا، اور نیچے کوئی ریفرنس نہیں ہوتا، کوئی اس کی دلیل، کوئی یعنی ہم ڈرتے نہیں ہیں ایسی باتوں کو شیئر کرنے سے، اور پھر نعوذ باللہ من ذالک آگے سے یہ بھی لکھ دیتے ہیں۔ میں حیران ہوں، اور میں بچپن میں ان چیزوں کو فیس کر چکی ہوں نا، کہ نہیں نا آگے پھیلایا تو فلاں یہ ہوگا تو تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا، تو یہ بھئی یہ تم نے گناہ کہاں سے گھڑ لیا کہ اگر میں اس کو آگے نہیں شیئر کروں گی تو مجھے فلانا گناہ ہوگا؟ یعنی ان یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، کہ تم اللہ کے ذمے وہ باتیں گھڑتے ہو جو تم یعنی کہ اللہ نے کہیں نہیں ہیں، تو ایسے لوگ تو نہیں فلاح پانے والے۔ جی، آیت نمبر 69، تو پیچھے ابدی کامیابی کا بھی معیار بتا دیا گیا کہ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا، اور یہاں پر بتا دیا گیا کہ یہ کامیابی کن لوگوں کے حصے میں نہیں آئے گی، جو اللہ پر جھوٹ کو گھڑتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے بچائے اور معاف فرمائے۔ پھر فرمایا متاعن فی الدنیا، متاع ہے، فائدہ اٹھانا ہے دنیا میں، ثم الینا، پھر ہماری ہی طرف مرجعہم، لوٹنا ہے ان کا، ثم نذیقہم، پھر ہم چکھائیں گے ان کو، العذاب، عذاب، الشدید، شدید، بما کانوا یکفرون، بے وجہ اس کے جو وہ کفر کرتے تھے۔ تو یہاں پر یہ فرما دیا گیا کہ یہ دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں یہ ہمیشہ تو نہیں یہاں پر رہنے والے، ان کو جو بھی آسائشیں اور نعمتیں ملی ہیں دنیا میں فائدہ اٹھانے کے لیے اور اپنی آخرت کمانے کے لیے تھیں، لیکن انہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، تو لوٹنا تو اللہ ہی کی طرف ہے۔ دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے کر لیں تو پھر وہاں پر کیا ہے، ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون، اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہاں پر ان کو سخت عذاب چکھائیں گے اس وجہ سے کہ وہ انکار کرتے تھے، کفر کرتے تھے، اور کفر بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ کس حد تک ہو رہا ہے، کہ اسلام کے خلاف، یعنی نہ صرف یہ کہ انکار کرنا بلکہ اسلام کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا، حزب الشیطان میں شامل ہو جانا، اور جس آخری حد تک یہ کافر جا سکتے ہیں اس وقت جا رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں قرآن میں ہی فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، متاعن فی الدنیا ثم الینا مرجعہم ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون، تو آخرت میں وہاں پر شدید عذاب چکھائے جائیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ الحمدللہ رکوع آیت نمبر 70 تک ہم نے کر لیا ہے۔ الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔